أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زین للناس، اور لوگوں کے لیے مزین کی گئی، لوگوں کے دلوں میں مرغوب اور پسندیدگی ڈالی گئی. زینا مزین کیے گئے، زینا سجائے گئے. تزئین سمجھتے ہیں؟ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، تزئین، آرائش، زیبائش، کسی چیز کو سجانا، کسی چیز کو لبھانے کے لیے تیار کرنا کہ کسی کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے، کشش اس میں پیدا ہو جائے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا ہے کمال کا. زین للناس، رجھایا ہے لوگوں کو. رجھانا سمجھتے ہیں؟ کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا اس کا. رجھائے گئے ہیں لوگ، رجھایا ہے لوگوں کو، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہے. کس چیز کی؟ لوگوں کو مزوں کی محبت پر. حب الشہوات، شہوت کہتے ہیں نا مزے، مزے کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دی گئی ہے. یعنی ان چیزوں کی محبت جن سے لوگ مزہ حاصل کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. رجھایا ہے لوگوں کو مزوں کی محبت میں. من النساء، عورتوں کی محبت یہ ڈال دی ہے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں، کیونکہ اس کے ساتھ تعلق میں مزہ ہے تو اللہ نے اس چیز کی لذت ان کے دل میں ڈال دی ہے. والبنین، اور بیٹوں کی محبت. بیٹے اچھے لگتے ہیں نا، اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ جب اسے پتا چلے، جب اسے بشارت دی جاتی ہے، اذا بشرا، جب بشارت دی جاتی ہے کہ تیرے ہاں بیٹی ہوگی، تو ظل وجہہ مسودن، چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اس کا. وہ کظیم، دل میں گھٹتا ہے کہ ہائے بیٹی پیدا ہوگی. یہ جہالت اب تک ایسے مردود ہیں، ان کے دلوں سے نہیں نکلی. خدا نے جس چیز کو بشارت کا کہا ہے کہ اسے بشارت دی جاتی ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی، دلوں میں محبت بیٹوں کی ہے. پتہ نہیں یہ بیٹے کون سے سرخاب کے پر لوگوں کو لگاتے ہیں. یہ ہے. اور اللہ نے کہا ہے دلوں میں ڈال دی گئی عورتوں کی محبت، والبنین، بیٹوں کی محبت. والقناطیر، اور یہ بائی پوسٹ بھیجنا ہے. اچھا، تو ارشاد فرمایا جن جن چیزوں کی محبت ڈالی ہے، مزے کی محبت ہے اصل میں. تو مزہ جن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے وہ خواتین، والبنین، بیٹے. بیٹوں پہ ناز ہوتا ہے نا کہ کتنے بیٹے ہیں، کتنے کمانے والے ہیں، اور کماؤ پوت تو ماشاءاللہ. پھر والقناطیر المقنطرہ، والقناطیر، اور ڈھیر. المقنطرہ، پورے پورے ڈھیر جو جوڑے جاتے ہیں. ڈھیر ہوتا ہے نا، اور ڈھیر کو بھی پھر تہ میں رکھتے ہیں. تو قناطیر کا مطلب ڈھیر، اور جوڑ کے جو رکھا جاتا ہے. کس چیز کا؟ من الذہب، سونے کے ڈھیر. یہ جو مزہ ہے نا کہ کتنے ڈالرز بینک میں پڑے ہوئے، کتنا پیسہ اپنے پاس ہے، یہ ہے. اللہ نے کہا ہے یہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی. والفضہ، اور روپے. فضہ کے دو ترجمے کیے گئے ہیں. فضہ کا ترجمہ چاندی، جو اصل ہے، اصل تو ہے فضہ، چاندی کو ہی کہتے ہیں، لیکن حضرت نے ترجمہ کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے روپے، کیونکہ چاندی کے روپے ہی چلتے تھے ہمیشہ. یہ تو اب نوٹ وغیرہ شروع ہے نا، ورنہ ہمیشہ چاندی کے روپے ہوتے تھے.
تو ان کی محبت دلوں میں ڈال دی گئی. والخیل، اور ایسے گھوڑے المسومہ جن پر نشان لگایا ہوا ہے دوڑانے کے لیے. گھڑ دوڑ کے جو گھوڑے ہوتے ہیں، خاص ان کا ایک نام بھی ہوتا ہے جو ریس میں استعمال ہوتا ہے نا، گھوڑا کیا کہتے ہیں؟ تھارو بریڈ. جس پہ شرط لگی ہوئی ہو کہ یہ جیتے گا، اس کا ایک اور نام ہوتا ہے. والخیل المسومہ، اور وہ گھوڑے جن پر نشان لگا ہوا ہو کہ یہ جیتے گا. یا دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ والخیل المسومہ، پلے ہوئے گھوڑے، نسلی گھوڑے. خوش ہوتا ہے آدمی انہیں اپنے استبل میں دیکھ کے. والانعام، اور مویشیوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے کسان. اتنی بھینسیں، اتنی گائے، اتنے دمبے، اتنی چیزیں ہو گئیں. والحرث، اور کھیتی، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے مزے کی جو محبت ہے اللہ نے کہا ہے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی. یہ فطری چیز ہے اور کوئی گناہ بھی نہیں. جب ان چیزوں کو اللہ کی معصیت میں، نافرمانی میں استعمال کرے گا تو تب گناہ ہے، وگرنہ گناہ نہیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو پڑھا اور انہوں نے کہا کہ اللہ، آپ نے خود کہا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دی ہے، تو اللہ اس محبت سے اب ہم باز تو آ نہیں سکتے. تو خدایا یہ جتنی چیزیں ہیں، عورتیں اور لڑکے، بچے، اور یہ ڈھیر سونے چاندی کے، اور یہ مویشی اور گھوڑے اور یہ کھیتیاں، خدایا سب کو ایسا کر دے کہ ہم ان کے ذریعے تیرے دین کا کام کریں. بس یہ وہ صحیح نقطہ نگاہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ ان کی محبت تو ہے ہی ہے، اب یہ تو دل سے نکلتی نہیں، لیکن ان کی محبت ایسی ہو جائے کہ تیرے راستے میں کام آئے، تیرے ساتھ تعلق میں کام آئے. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مومن انسان مال کے لیے محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کماتا ہے، اولاد کے لیے محنت کرتا ہے، گھوڑے اچھے تیار رکھتا ہے، آج کل کے زمانے میں سواریاں اچھی اختیار کرتا ہے. یہ سب چیزیں صحیح. یہ جو مینٹلٹی ایک پیدا ہو گئی ہے نا، کل جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہمیں دنیا سے کچھ لینا ہی نہیں جی، دنیا کما کے کیا کرنا ہے، پیسوں کا کیا کرنا ہے، یہ غلط چیز ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے. بڑا نقصان دیا ہے مسلمانوں کو اس چیز نے. بھئی تمہارے پاس پیسے ہوں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تمہارے پاس اچھی گاڑی ہوگی، ذلت نہیں ہوگی، تمہارے پاس سونا چاندی ہوگا، ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا کسی کے سامنے. کیا یہ چیزیں اچھی ہیں؟ یا یہ ہے کہ دین کا کام کرنا ہے اور قرآن پاک اگر پڑھنا ہے تو وہ ملتا ہے 200 روپے کا، اب آدمی سوچے یار 200 روپے کدھر سے لاؤں، قرآن کہاں سے خریدوں؟ یہ اچھی چیز ہے کہ پتہ ہے کہ اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرنے ہیں، مسجد بنانی ہے، پوری کمیونٹی میں مسجد نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے یہ اچھا ہے کہ پیسے نہ ہو، سب مانگتے پھریں گے یار کچھ کرو. یا یہ اچھا ہے کہ 2 4 10 20 کہتے ہیں یہ کون سا مسئلہ ہے، یہ لو پیسے مسجد بناؤ. اس لیے یہ جتنی اس قسم کی روایات سناتے ہیں نا، ایک تو ہے حقیقت، اور حقیقت اپنی جگہ پہ ہے، اسے تو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ فقر و فاقہ تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ پہ تھا، یہ سارا فقر ان کا اپنے اختیار سے تھا، اضطرارن جبرن خدا نے ان پہ نافذ نہیں کیا تھا. کبھی بھی پیسہ، اس سے نفرت ان چیزوں میں نہ پڑے. صحابہ رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ نہیں تھا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. حدیث میں آیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا جب زمینیں فتح ہوئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ملا کہ زمینیں کسی کو دیں، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے گئے اور فرمایا زبیر میں یہاں کھڑا ہوں، گھوڑے پہ بیٹھو اور گھوڑا دوڑاؤ، اور جہاں پہنچ گئے یہ خود بخود رک جائے، میں پھر وہاں پہنچوں گا. ایک لمبی طویل وہ تھی جگہ جس میں وہ گھوڑا دوڑا اور ایک جگہ جا کر وہ رک گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور آپ نے فرمایا زبیر تیر چلاؤ. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا کوڑا پھینکو. میں نے کوڑا زور سے پھینکا تو آگے گرا. آپ نے فرمایا یہاں نشان لگاؤ،
اور یہ ساری زمین تمہیں میں نے دی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کا معاملہ آیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کے مال میں برکت دے, اس کی اولاد میں برکت دے. انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے سال میں 2 مرتبہ میرے باغ میں پھل پڑتا تھا, سردی میں بھی گرمی میں بھی, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا. مال کے معاملے میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, یہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ, سب مالدار لوگ تھے, بہت خدا نے پیسہ دیا تھا. جتنا مال تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. یہ جو چیزیں اس قسم کی ہیں نا کہ پیسہ نہ ہو اور مکان بھی نہ بناؤ, کیوں بھئی؟ وجہ جو ضروریات زندگی ہے اس کے لیے کیوں ترستے رہیں؟ اللہ نے جب ہمت دی ہے کرنا چاہیے. سواری, حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے لیے بہتر سے بہتر جانور لیتے تھے. ایک آدمی اگر اچھی سے اچھی لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کو آسانی ہے, اطمینان ہے, ریاکاری نہیں, تکبر نہیں, لوگوں پہ فخر نہیں ہے, کون سی چیز ہے جو اس کو روکتی ہے کہ یہ نہ کرے؟ یہ سب چیزیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تجارت نہیں کرتے تھے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تجارت نہیں کرتے تھے. اختیاری فقر ایک الگ چیز ہے کہ کسی آدمی کی طبیعت ایسی ہے, کسی آدمی کے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہیں, وگرنہ بنیادی طور پر دولت اور پیسہ مباح ہے, جائز ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرے سب سے اچھی چیز ہے, خدا کی نافرمانی میں خرچ کرے گا سب سے بری چیز. اتنے جھوٹے قصے گھڑے ہوئے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے انتقال پہ صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے آپس میں بحث کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عبد الرحمن کی نجات کا کیا بنے گا, علیہ باللہ. اور اس پہ کعب رضی اللہ عنہ نے ٹوکا سب کو, انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ پاک مال تھا, پاک آدمی تھا, صحیح کاموں پہ خرچ کرتا رہا, تو کیا تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ اور یہ جب بات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو وہ بھاگے اپنے گھر سے حضرت کعب کو مارنے کے لیے. یہ سب روایات آپ کو کتابوں میں ملیں. اور راستے میں انہیں اونٹ کا ایک جبڑا مل گیا, ہڈی, یہ شانے کی ہڈی اونٹ کی مل گئی, بڑی لمبی چوڑی, انہوں نے اٹھائی اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ کہاں ہے وہ یہودی کی عورت کا بیٹا, وہ یہودن کا بیٹا کدھر گیا ہے کعب؟ اور کعب رضی اللہ عنہ بھاگے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے جان چھڑائی اور مارا انہوں نے جو ایک رکھ کے, تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ کیا ہوا؟ ان کا خون بہنے لگا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ابو ذر ایسی شدت نہیں اختیار کرتے, انہیں مدینہ منورہ سے نکال دیا. یہ سب چیزیں, بہت سی ایسی گپیں سننے کو ملیں گی گھڑنے والے کو, اور بڑے بڑے لوگ جنہوں نے کتابوں میں لکھا, اتنی عقل نہیں آئی کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تو 25 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا, اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال 32 ہجری میں ہوا ہے, 7 سال بعد. اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا انتقال تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری سال میں ہو گیا تھا. یہ سب کہاں بیٹھ گئے تھے آپس میں مل کے؟ تاریخ نہیں نا پتا, اور لوگ سنتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے, واہ. اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک اور جھوٹ کھڑا ہوا ہے کہ وہ لوگوں سے 500 سال بعد جنت میں جائیں گے اور گھٹنوں کے بل جائیں گے, پاؤں کے بل بھی چل کے نہیں جا سکیں گے. ڈرنا چاہیے اللہ سے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار انہیں جنت کی بشارت دی ہے. کیا چیز ہے بھئی, کیوں آخر وہ پیچھے رہ گئے اور کیوں ایسے جائیں گے؟ وہ ان صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں جو اللہ کی راہ میں ستائے گئے, جو اللہ کی راہ میں جنہیں تکلیف دی گئی ہے. اور اس سورہ آل عمران کے آخر پہ آپ پڑھیں گے, اللہ نے خاص طور پہ ذکر کیا, اللہ نے فرمایا اوذوا فی سبیلی, اور وہ لوگ جو میری راہ میں ستائے گئے. کوئی تھوڑا مقام ہے ان کا. پھر ہجرت کی ہے, 2 ہجرتیں غالباً کی ہیں. حبشہ تشریف لے گئے تھے ہجرت کر کے, پھر مدینہ منورہ میں آئے ہیں, 2 مرتبہ لوٹے ہیں غالباً. وقتنا مدینہ منورہ کی ہجرت تو پکی ہے. بدر میں بھی شریک رہے ہیں, احد میں رہے ہیں, خندق میں رہے ہیں,
حدیبیہ کی صلح میں شریک تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ان لوگوں میں شامل ہے جن کے متعلق اللہ نے کہا ہے ہمیں اپنی قسم ہے کہ ہم ان سب لوگوں سے خوش ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر غزوہ تبوک میں شامل رہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا ہے۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پیسے بس مسلمان کا تو کچھ نہیں، اس میں حصہ بس جی ایسے ہی زندگی گزارنی ہے، سبق سیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کسی کو توکل ہو سکتا تھا اللہ پہ بھروسہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے چہرے پہ کچھ پریشانی پاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرا خیال ہے آپ اپنی بیویوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ آپ کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انہی کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اس میں کون سی ایسی بات ہے، میرا جو فلاں باغ ہے وہ باغ جب تک آپ کی بیویوں میں سے کوئی بھی زندہ رہتی ہے یہ انہی کے لیے، میں اس باغ کی آمدن کو برابر بانٹ کے ان لوگوں کو دے دوں گا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے داخل ہوئے تو اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو کہنے لگیں اللہ تمہارے باپ کو جنت کے چشمے سلسبیل سے پانی پلائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین آپ صرف یہ کہہ دیتی ہیں کہ میرے والد کو اللہ جنت میں پانی پلائے تو کیا ہوتا ہے، اتنی لمبی آپ نے دعا کی۔ تو انہوں نے پھر یہ واقعہ سنایا، کہنے لگیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہی حجرے میں تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کی ساری بیویوں کے لیے فلاں باغ چھوڑتا ہوں اور ان میں تقسیم ہوتا رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کو بڑی شاباش دی اور آپ نے فرمایا اللہ اس آدمی کو جنت کے چشمے سلسبیل سے سیراب کر۔ تو فرمایا میں تمہارے والد کے لیے وہی دعا مانگتی ہوں۔ انتقال ہوا ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا، انہوں نے کہا میری مال میں سے 1/3 جو ہے یہ سارا بدری صحابہ رضی اللہ عنہ پہ تقسیم کیا جائے۔ 1/3 کی وہ وصیت کر سکتے تھے، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، حالانکہ وہ امیر المومنین تھے، حصہ انہیں بھی ملا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 آدمی جن کو خلافت کے لیے منتخب کیا تھا ان میں سے ایک تھے، اور عبد الرحمن ابن عوف واحد صحابی ہیں جن کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھی۔ دیر ہو گئی تھی تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے امامت شروع کرا دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشریف لائے تو پیچھے کھڑے ہو کے عشاء کی نماز پڑھی، اور یہ پریشان ہوئے تو آپ نے فرمایا کوئی پریشانی نہیں، اللہ کی عادت ہے کہ وہ کسی بھی نبی کو اس کی زندگی میں ہی کسی کے پیچھے نماز پڑھواتا ہے۔ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گرے ہیں، جب ان پہ قافلانہ حملہ ہوا ہے تو اپنی جگہ انہیں کھڑا کیا کہ تم مسلمانوں کو نماز پڑھاؤ۔ کوئی ایک فضیلت ہے اس ہستی کی؟ یہ ساری صحیح احادیث ہیں، بخاری میں مسلم میں کئی جگہ آتی ہیں، اور لوگ حیران ہوتا ہوں جب یہ کہتے ہیں کہ وہ تو 500 سال بعد جنت میں جائیں گے اور تو گھٹنوں کے بل چل کے جائیں گے۔ اللہ کے بندو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل بشارتیں دی ہیں انہیں کہ وہ جنتی ہیں، جنتی ہیں، بخشے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی اپنی مسند ہے، پوری ان کی کتاب ہے حدیث پہ، اس میں آیا ہے کہ انہیں جب وفات کی کیفیت طاری ہوئی تو انہیں غشی طاری ہو گئی، اور عورتیں جو تھیں وہ رونے لگیں قریب جو کھڑی تھیں۔ تو مردوں نے دیکھا تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی نبض وغیرہ بھی چل رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا میں کہاں ہوں؟ لوگوں نے کہا حضرت آپ زندہ ہیں، یہی ہیں۔ کہنے کہ میں نے عجیب بات دیکھی۔ تو ان سے پوچھا گیا کیا؟ انہوں نے کہا میری یوں ہی آنکھیں بند ہو گئیں، پتہ نہیں میں کس دنیا میں پہنچ گیا تھا، اور میں نے 2 فرشتوں کو دیکھا، بالکل صاف ان کے چہرے تھے، کوئی مسکراہٹ نہیں، کچھ نہیں تھا، اور بڑے سنجیدہ۔ اور انہوں نے آ کے کہا کہ چلو اس ہستی کے پاس جو امانت والی ہے اور جس نے سچی چیزیں نازل کی ہیں۔ تو اتنے میں نے اور فرشتوں کو دیکھا، انہوں نے کہا اسے چھوڑ دو، اور ابھی تو اس کا وقت بھی نہیں آیا، اور پھر اس سے لے کے بھی نہ جاؤ، پوچھو بھی نہیں، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا کہ اس کے نصیب میں لکھ دو کہ سعید فی بطن امہ، اپنی والدہ کے پیٹ میں بھی یہ اللہ کا فرما بردار بچہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ میں نے دیکھا، ہوش میں آ گئے۔ پھر اتنی بشارتیں جس انسان کے لیے ہوں۔ حارث محاسبی ایک بزرگ تھے رحمت اللہ علیہ، بڑے آدمی تھے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں یہ چیزیں نقل کر دی۔ یہ ابن قدامہ ہیں، حنبلی ہیں رحمت اللہ علیہ، بڑے فقیہ ہیں، کتاب التوابین میں انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں نقل کر دی۔ یہ جو اس قسم کی جھوٹی روایات ہے نا، لوگوں کو خبر نہیں ہوتی یہ کہاں لے جاتی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کی یہ محبت اللہ ہی نے دل میں ڈالی ہے، تو کیا حرج ہے؟ جب تک آدمی مال کے حقوق ادا کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، یا کہیں خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں خرچ کرتا رہے، اس کی کمائی میں احتیاط کرے، حلال کا پیسہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کو کہا ہے کہ اپنے اولاد کو کھاتے پیتے چھوڑ کے دنیا میں جانا یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ تمہارا انتقال ہو جائے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ اتنی احادیث اس معاملے میں آئی ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، مشکات میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، حلال مال کتنی اچھی نعمت ہے اس آدمی کے لیے جسے صحیح استعمال کر سکے۔ یہ پیسہ کشتی اور دریا والی بات ہے کہ مومن آدمی کشتی ہے اور یہ پیسہ جو ہے نا مال یہ پانی ہے۔ جب تک یہ باہر رہے کشتی سے مومن کی گاڑی چلتی رہتی ہے، اور جس دن اندر آ گیا مومن ڈوب جائے، ایسی ہی چیز ہے۔ اس لیے کمائے اللہ کے لیے، خرچ کرے اللہ کے لیے، جوڑے اللہ کے لیے، کہ اس کے ذریعے سے خدا کا کام کریں گے، خدا کے دین کا کام کریں گے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جن کے بزنس تھے، جو کام کر سکتے تھے، وہ اس پیسے کے معاملے میں ہاتھ کو کھینچ لیتے ہیں اور اس کا اثر پورے مسلمانوں پر پڑتا ہے۔ بھئی اللہ نے پیسہ دیا ہے، کمایا ہے، اسکول بناؤ، یونیورسٹی بناؤ، کالج بناؤ، مدرسہ بناؤ، مسلمانوں کی تعلیم کا بندوبست کرو، اسپتال بناؤ۔ تھوڑی چیزیں ہیں، تھوڑے کام ہیں جو کرنے کے ہیں، لیکن یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ نہیں، دنیا بس، دنیا اس چیز کا نام نہیں۔ دنیا اس چیز کا نام ہے جو بندے کے اور اللہ کے درمیان حجاب بن جائے۔ نماز اس نیت سے پڑھ لے کہ لوگ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا لوگوں کو کہ ہم نے کتنی اچھی نماز پڑھی۔ یہ نماز اس کی دنیا ہے، یہ دین نہیں۔ تقریر کرے اس نیت سے کہ لوگوں کو پتہ چلے کتنا علم اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم کتنے بڑے عالم ہیں۔ یہ تقریر یہ عذاب بن جائے گی، وبال جان بن جائے گی قیامت میں۔ یہ اللہ کے اور اس کے درمیان حجاب ہے۔ دنیا یہ ہے، دنیا پیسے کمانے کا نام نہیں۔ اس لیے یہاں پہ فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء، لوگوں کو رجھایا ہے مزوں کی محبت پہ، جن چیزوں میں مزہ ہے، من النساء عورتوں میں سے، والبنین اور بیٹے، والقناطیر المقنطرہ اور جوڑے ڈھیر سونے کے، چاندی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کتنی مثالیں ہم بتائیں کہ انہوں نے کہا تم نے اللہ سے دعا مانگی، اس نے کہا ہاں میں یہ دعا مانگتا رہا کہ فلاں جگہ میرا رشتہ ہو جائے، اس قبیلے کی لڑکیاں بہت اچھی ہوتی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں پڑے ہوئے تھے اور دنیا کی چیز۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کا یہ حال ہے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے بہت سے لوگ مل جائیں۔ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک دم سے کوئی چیز کلک کی، ان کے دل میں آئی، اور انہوں نے کہا میرا خیال ہے یہ ایسی گھڑی ہے کہ ہم جو کچھ بھی اللہ سے مانگیں گے ملے گا، تو سب مانگو۔ اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا اللہ فلاں جگہ رشتہ کرنا ہے وہ دے دے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اللہ سے مانگتا ہوں مجھے بہت سے لوگ مل جائیں، اور ابو عبیدہ بن الجراح جیسے، خالد بن ولید جیسے، فلاں جیسے، فلاں جیسے، اور پھر میں جتنا دنیا ہے اس کو میں فتح کروں اور پھر ہر جگہ ان لوگوں کو بھیجوں تاکہ اللہ کے دین کی تعلیم دیں۔ ان لوگوں کو تو کوئی اللہ سے تعلق اور دوری کا احساس نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اگر خدا نے اگلے سال تک مجھے زندہ رکھا میں اپنی ساری مملکت میں جاؤں گا اور ہر چوراہے میں، ہر شہر میں جا کر اعلان کروں گا کہ میں تمہارا امیر المومنین ہوں
اور کسی کا کوئی حق ہے مجھے بتاؤ تاکہ ہم اسے دیں. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، وہ گئے خارجیوں سے مناظرہ کرنے، تو کسی نے خارجی نے اعتراض کیا، اس نے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو اچھے کپڑے پہننا گناہ ہے؟ اور میں نے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے 4,000 4,000 دینار کی چادر لوگ پیش کرتے تھے اور آپ اوڑھتے تھے. انہوں نے کہا اس میں کیا ہے؟ یہ سب چیزیں جب تک آدمی اللہ کی حدود کو نہ توڑے ٹھیک ہے. اسی لیے فرمایا کہ سونا اور چاندی اس کے ڈھیر، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے کے اور روپیوں کے ڈھیر. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا مال غنیمت آیا، اور ہم جب صبح حاضر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے ہمیں دیکھ کے، اور آپ نے فرمایا تمہیں خبر مل گئی ہے کہ رات میرے پاس کیا کچھ آیا ہے؟ تو ہم نے کہا جی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم لوگوں پہ وہ وقت آئے گا کہ ایک دسترخوان تمہارے لیے بچھائیں گے اور ایک اٹھائیں گے، اور صبح کے کھانے الگ اور شام کے الگ، اور تمہارے لباس پہننے کے صبح کے الگ اور شام کے الگ. ہم نے کہا اللہ کے رسول تو بڑا اچھا دن ہوگا. آپ نے فرمایا نہیں آج اچھے ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہمیں آزمایا اللہ نے ہر طرح کی چیزیں ہیں، حالتیں ہیں، نہ خدا کی نافرمانی کرے مال کی وجہ سے، خرچ کرے اللہ کی راہ میں. یہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ امام تھے حدیث میں، کہتے تھے 10,000 دینار میں اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے دنیا سے جاؤں جس کے متعلق مجھے پتا ہو کہ اللہ نے مجھ سے حساب لینا ہے. اللہ کی قسم میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ میں اپنے بچوں کو اس طرح چھوڑ جاؤں کہ وہ لوگوں کے سامنے مانگتے پھر. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے دودھ بیچنا شروع کر دیا، غالباً ابن ابی مغفل تھے رضی اللہ عنہ. غالباً کسی نے کہا حضرت دودھ بھی کوئی بیچنے کی چیز ہے؟ یہ دودھ تو اب تک دیہات میں ایسے ہی دے دیتے تھے مفتی، کون بیچتا تھا؟ تو انہوں نے کہا تم سچ کہتے ہو، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ مومن آدمی کے لیے سب سے بہتر چیز اس کا کمایا ہوا مال ہوگا، جس کے ذریعے وہ اپنی عزت بھی بچائے گا، اپنے دین کو بھی بچائے گا. تو میں اس لیے بیچتا ہوں کہ پیسے مل جائیں، اپنا دین بچاؤں، اپنی عزت بچاؤں. یہ چیزیں کسی آدمی کا حال ہو جائے اللہ پہ بھروسے پہ توکل پہ وہ الگ بات ہے، لیکن جو شریعت کی اصل تعلیم ہے یہ چیز اللہ نے فرمایا ہے ڈھیر سونے اور چاندی کے اور روپوں کے. والخیل المسومہ، پلے ہوئے گھوڑے. عربوں کا ایک قبیلہ تھا، اس میں گھوڑے بہت زیادہ ہو گئے. جو گھوڑیاں تھیں وہ بہت زیادہ بچے جنم دیتی تھیں، اتنے زیادہ کہ اس کے مالک نے تنگ آ کے ان کو ذبح کرنا شروع کر دیا. اسے کہا میں اتنے کہاں سنبھال سکتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے خط لکھا اور کہا تمہارے بعد بھی دنیا قائم رہے گی اور تمہارے بعد بھی لوگوں کو گھوڑوں کی ضرورت پیش آئے گی، خبردار جو ذبح کیے. مدینہ منورہ سے باہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چراگاہ بنوائی، کئی میل 12-13 میل کا رقبہ تھا. فرمایا سب کے سب یہاں گھاس اگاؤ اور مسلمانوں کے جانور آئیں اور چریں. اور جب ہوئی ہے قحط کا سال آیا عام الرمادہ 17 ہجری میں قحط پڑ گیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے کہا سارے اس کے دروازے کھول دو اور مسلمانوں کو اس سے فائدہ اٹھانے دو، اور سوائے عبد الرحمن ابن عوف کے اور عثمان کے ان 2 کے اونٹ نہیں آنے چاہیے، باقی سب فائدہ اٹھائیں گے رضی اللہ عنہ. اور پھر فرمایا کہ عبد الرحمن اور عثمان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے کہ وہ اگر اپنے کھجوروں کو بھی جھاڑ کے اونٹوں کو کھلائیں تو بھی ان کا کوئی اونٹ نہیں مرے گا. فرمایا اتنا اللہ نے انہیں دیا تو ان 2 کے نہیں آنے چاہیے، باقی سب کے لیے عام ہے. پیسہ تھا تو ہی تو یہ چیزیں تھیں. مصر خط لکھا کہ یہاں ہمارے یہاں قحط پڑ گیا ہے اور یہاں پہ سامان بھیجو. مصر سے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ لکھا کہ حضرت اتنی گندم بھیج رہا ہوں کہ پہلا اونٹ مدینہ منورہ میں داخل ہوگا اور آخری ابھی مصر سے نکلا نہیں ہوگا. یہ پیسہ تھا تو ہی تو یہ ساری چیزیں تھیں. اللہ نے انہیں کوئی روکا تو نہیں تھا.
لیکن صحیح جگہ پہ استعمال، حلال کا پیسہ، نیت صاف، یہ سب چیزیں ہوں، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی؟ والخیل المسومہ، گھوڑے جو پلے ہوئے، والانعام، اور مویشی، جانور۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہوئے تھے جانور دودھ کے لیے، اور دودھ گھر میں آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پینے کا پانی بھی کئی میل سے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم لاتے تھے، ٹھنڈا پانی ہوتا تھا۔ ہمارے زمانے میں کوئی کہے کہ صاحب یہاں نہیں، پانی وہاں سے منگا لیا کریں، تو لوگ کہیں گے جی دیکھو عجیب بات ہے، مولوی صاحب اتنا اچھا پانی پیتے ہیں، کیا ضرورت ہے آخر اس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کئی میل سے لایا جاتا تھا، ٹھنڈا پانی، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم پیش کرتے تھے پینے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا والحرث، اور کھیتیاں۔ خیبر میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمین ٹھیکے پہ دی تھی، اور اس کے پیسے آتے تھے اور امہات المومنین میں بانٹے جاتے، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اتنا حصہ رکھ لیا کرو، یہ میرے مہمانوں کے کام آئے گا۔ رملہ رضی اللہ عنہا تھیں مدینہ منورہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رملہ کو کہو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور ان کے لیے کھانے کا بندوبست رکھا کرے، 300 آدمیوں کے لیے وہ خاتون اپنی حویلی میں کھانا پکواتی تھی۔ یہ مسلمانوں ہی کا دور تھا، یہ بغیر پیسوں کے ہی پک جاتا تھا۔ سوچے آدمی 300 آدمیوں کا کھانا پکانا تو کیا آسمان سے نازل ہوتے، پیسے ہی لگتے تھے نا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کماتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ ابھی تو پوری تاریخ ہے، ایک مہینہ بیان نہیں ہو سکتی کہ مسلمان فنڈنگ کرتے تھے، جسے آپ آج کل فنڈنگ کہتے ہیں نا، ایسے ہی، اور کہتے تھے تم پڑھو اور یہ سارا خرچہ میرے ذمے، اور تم کتاب لکھو اور کچھ نہ کرو، اس موضوع پہ کتاب چاہیے، یہ لکھو باقی ہم تمہاری کفالت کریں گے۔ یہ سارے دور مسلمانوں کے تھے، اور ان کے جو واقعی اللہ کے مقرب تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، دنیا وہ بازار سے گزرے ہیں، اس دنیا کے خریدار نہیں ہوئے، اور دنیا خوب کمائی انہوں نے، خوب خرچ کی، خوب لوگوں کے مسائل حل کیے، دل میں نہیں آنے دی، دل سے محبت نہیں ہوئی۔ والحرث، اللہ نے کہا ہے کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، اور دیکھو یہ برتنا ہے دنیا کی زندگی میں۔ برتنا سمجھتے ہیں؟ متاع، فائدہ اٹھانے کی چیز، یعنی تمہاری زندگی کے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ مقصد زندگی کا اور ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشی ہے۔ مقصد زندگی کا اور ہے، اور وہ اسلام کے لیے کام کرنا ہے، اسلام کے لیے غلبہ حاصل کرنا ہے۔ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں یہ فائدہ اٹھانا ہے۔ جتنے کافر ہیں بہتر سے بہتر پلین میں سفر کریں ہیں، اور فرسٹ کلاس میں فلائی کریں، اور وقت بچائیں اپنا ہیں۔ اور ایک آدمی جس کو اللہ نے علم دیا ہے، دین کا سمجھ دیا ہے، وہ اگر ڈھنگ کی گاڑی میں بیٹھ جائے نا، تو لوگ کہتے ہیں اس کے پاس تو سائیکل ہونی چاہیے تھی، اور سائیکل بھی وہ جس کے ٹائر ہر 2-4 میل بعد پنکچر ہو جایا کرے۔ سچ بتاؤ یہ مینٹلٹی ہے یا نہیں؟ کبھی مولوی صاحب کو دیکھ لیں شیور لائٹ میں، اوہو شہر میں ڈھنڈورا پٹ جاتا ہے، ارے مولوی صاحب گاڑی میں، ارے یہ کیا ہو گیا؟ کیوں بھائی؟ وجہ یہ جتنی دنیا ہے سارے کافر استعمال کریں، خدا کے دین کو برباد کریں، خدا کے دین کے لیے نئی نئی چیزیں گھڑ گھڑ کے لکھیں اور خدا کے دین کو مسخ کریں، وہ ٹھیک ہے۔ اور کوئی آدمی اگر اس وجہ سے اپنا وقت بچاتا ہے کہ یار کوئی ڈھنگ سے بات کریں گے، کام کریں گے، وہ نہیں گوارا۔ یہ مینٹلٹی عام ہو گئی ہے، مطلب کسی جگہ آپ چلے جائیں نا، اگر اس بیچارے نے داڑھی رکھ لی ہے، اور اس سے بھی زیادہ بیچارے نے اگر سر پہ ٹوپی رکھ لی ہے، اور پھر وہ دنیا کی کسی چیز کو استعمال کرتا ہوا دیکھا گیا، ڈھنگ کی گھڑی لے لی کہ یہ 2-4 سال کام آ جائے گی، ہضم نہیں ہوتی نا۔ وہ تو ہونا چاہیے پھٹے کپڑے، پیبند لگے ہوئے ہوں، ٹوٹے ہوئے جوتے ہوں، اور داڑھی بھی الجھی ہوئی ہو، کچھ بال ادھر جا رہے ہوں، میلی سی ٹوپی پہنی ہوئی ہو، اور پھر دیکھتے ہی وہ کہے کہ حضرت فلاں کام کے لیے 10 روپے چاہیے، اور یہ کہے جزاک اللہ۔ یہ ہے تصور دین کا، ایسے ہی ہے نا۔
سچ بتاؤ ایسے نہیں؟ مطلب لوگ چاہتے ہیں کہ علماء بس ایسے ہی رہیں، ایسے اچھے لگتے ہیں، مانگتے رہیں اور کوئی ترقی نہ ہو. یہ غلط چیز. اللہ نے کہا ہے ہم نے ان سب چیزوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے، اور متاع الحیات الدنیا، لوگوں دنیا کی زندگی کا برتنا ہے، زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. واللہ عندہ، اور اللہ اس کے پاس حسن المآب، بڑا اچھا ٹھکانہ، بہت کچھ ہے. متاع الحیات کہہ کے دو چیزوں کو اللہ نے بتا دیا، تین چیزوں کو. ایک تو یہ کہ تمہاری زندگی میں یہ برتنا ہے، وقتی طور پر فائدہ اٹھانا ہے، مقصد نہیں ہے. دوسرے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن تم چھوڑ دو گے اور آگے چلے جاؤ گے، یہ عارضی چیزیں ہیں، مستقل نہیں ہیں. اور تیسرے کسی کے بھی پاس ہیں تو تمہیں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں حقیر ہیں، کم درجے کی ہیں. اس سے بلند چیز کیا ہے؟ اس سے بلند چیز اگلی آیت میں بتاتی ہے